آپ ضرورت مند بچوں کو تعلیم دیتی ہیں اور وہ بھی اپنے خرچے پر. جو کچرا چنتے ہیں, میکینکس کے پاس بیٹھ کے کام سیکھتے ہیں, ایسے بچوں کو میں تعلیم دیتی ہوں. اچھا, Okay. میں جس ایریا میں بیٹھی ہوں مجھے پہلے نہیں پتا تھا, لیکن وہاں پہ ڈرگس کی اور یہ جو بدماش ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے بھی چیلنجز ہوتے ہیں, کیونکہ میں نے بھگتا ہوا ہے ان کو. اٹس 4th ایئر اور میں بھی کھڑی ہوں. یہ سب کے سب وہ بچے ہیں کہ جو غریب نادار, یعنی جن کے والدین افورڈ نہیں کر سکتے, حالانکہ حکومت کی طرف سے تو فری ہے, تو اس کے باوجود وہ ان گورنمنٹ اسکولز میں بھی نہیں جاتے. یہ وہ بچے ہیں جو گلیوں میں رہنا پسند کرتے ہیں. مدرس کوشش کرتی ہیں, کبھی نہیں بھی کرتی, بس چھوڑ دیتی ہیں. بچیاں جو ہیں ان کو عادت ہو گئی ہے, وہ پڑھنا نہیں چاہتے, تو ہم ان کو اس طرح کی ایجوکیشن پرووائڈ کریں نا جو انجوائے کریں اور بھاگ کے آئیں. سنگم وومن نا, میں اکیلی پڑ گئی ہوں لٹرلی. مطلب مجھے اتنا اکیلاپن محسوس ہوتا ہے, برڈن محسوس ہوتا ہے, لیکن خدا کا شکر ہے میرے دل میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ میں اس اسکول کو بند کر دوں. مجھے سپورٹ نہیں ملتی, الٹا مجھے کرٹیسائز کیا جاتا ہے. کون کرتا ہے؟ لوگ کرتے ہیں. آپ کتنے بچوں کو پڑھا رہی ہیں ابھی؟ اس وقت تو میرے پاس کوئی 250 کا بچہ ہے. 250 بچوں کو آپ پڑھا رہی ہیں اور لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں آپ کو. کرٹیسائز کرتے ہیں. منتھلی کاسٹ بھی ظاہر ہوگی. ٹیچرز آپ کے پاس کتنی ہیں؟ 6 ٹیچرز ہیں, تقریباً 1.25 لاکھ کا خرچہ ہے. ہم بڑی 1.25 لاکھ روپے آپ خود بیئر کر رہی ہیں. وہ پرسنل ہے, سارا پرسنل. واٹس یور ویژن؟ میں نے کہا ہے کہ ایجوکیشن فار آل, ہر کسی کو تعلیم کا حق ہے. غربت کی وجہ سے کرائم بھی جنم دیتا ہے. یہاں پہ ڈان سسٹم بھی ہے. آپ کے ایریا کا بھی کوئی ڈان ہے؟ ان کا بچہ میرے پاس پڑھا, ایک بیٹی اور ایک بیٹا. اچھا, وہ بچہ جو تھا نا, اس نے ایک رنگ پہنی ہوئی تھی. وہ کہہ رہا تھا کہ یہ میری جو ہے رنگ جو ہے نا, اتنی بہت موٹی سی رنگ تھی, یہ میری مطلب بابا کے بعد میں بنوں گا یہاں کا ڈان. آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ آپ اس سوچ کو تبدیل کریں. دیکھیے, پاکستان کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. میرے پاس بھی آپشن ہے. میرے بہن بھائی باہر رہتے ہیں, امی نے مجھے بہت دفعہ کہا ہے, لیکن میں کبھی بھی پاکستان کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. کیڑے کمن میں پیا ہو دی بس منت ہی منانا چاہیا. السلام علیکم ناظرین, لارجر دین لائف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک شعر کافی عرصے سے, سالوں سے سنتے آ رہے تھے کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اب آج اتفاق سے آج ہی اس پوڈ کاسٹ کو ریکارڈ کرنے سے آلموسٹ 6-8 گھنٹے پہلے میری آج کے مہمان سے ملاقات ہوئی, اور مجھے لگا کہ ایک ایسا کاز کہ جس کے بارے میں نے ہمیشہ سے سوچا ہوا تھا, کبھی نہیں کر پایا. کیوں نہیں کر پایا مجھے نہیں پتا, خواہش تو سب کی ہوتی ہے. آئی ایم شیور کہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو بھی لگے گا کہ ہاں یہ ہم بھی کر رہے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, ہم نے بھی سوچا تھا, ہمیں بھی کرنا چاہیے. لیکن ایک ایسا کام, ایک ایسا عمل, ایک ایسا کاز کہ جو شاید حکومتیں نہیں کر پا رہی. آئی ایم ٹیلنگ یو, واقعی یہ ایک ایسا کام, ایک ایسا کاز ہے کہ جو ریاستیں نہیں کر پا رہی ہیں. پوری دنیا کا یہ معاملہ, پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہے جو ابھی بھی حل نہیں ہو پایا. اور وہ کیا ہے, آئیے ملتے ہیں, بات کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں مہرین قاضی صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ 6-8 گھنٹے پہلے ہی ہماری پہلی ملاقات. بالکل. اور مجھے لگا کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے, کیمرے پہ بیٹھ کے آپ جو کچھ کر رہی ہیں ہم لوگوں کو بتائیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں. تو مجھے تھوڑا سا اپنا تعارف کروائیں گی کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اوکے, میرا نام مہرین مشتاق قاضی ہے, اور میں ٹیچرس ٹریننگ, یعنی میں ایک ہولسٹک ہیلنگ پہ کام کر رہی ہوں. میرا جو ڈومین ہے وہ ہولسٹک ہیلنگ ہے, تو اسی کے ساتھ ساتھ میں ہولسٹک ایجوکیشن پہ بھی کام کر رہی ہوں جو میں بچوں کو پرووائڈ کر رہی ہوں, اور ہولسٹک ٹیچرس ٹریننگ پہ بھی کام کر رہی ہوں جو میں ٹیچرس کو پرووائڈ کر رہی ہوں, اور ساتھ ساتھ مدرس کو بھی سپورٹ کر رہی ہوں کہ اپنے بچوں کو آپ کس طرح سے پالو, کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرو. ڈریم ورلڈ کے میگزین میں نے ایک آرٹیکل سٹارٹ کیا تھا, انڈرسٹینڈ یور چائلڈ, اس کے بیٹر فیوچر کے لیے آپ اس کو سمجھو. تو اس پہ میں نے برتھ سے لے کے اس کی پیوبرٹی تک کے سارے مراحل اور ساری چیزیں ڈیفائن کی تھی کہ آپ اپنے بچے کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھو. جب آپ اپنے بچے کو سمجھو گے تو ہی تو اسی کے قریب جا سکو گے نا. ٹھیک. اچھا میم, تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو گیا, 1-2 سوالات کے بعد پھر ٹیکنیکلٹی کی طرف آ جاتے ہیں. میں لوگوں کی آسانی کے لیے اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ ضرورت مند بچوں کو تعلیم دیتی ہیں اور وہ بھی اپنے خرچے پر.
میں ضرورت مند بچوں کو انڈر پریولیج ایریا میں کام کر رہی ہوں، بچوں کو تعلیم دے رہی ہوں، جو کچرا چنتے ہیں، میکینکس کے پاس بیٹھ کے کام سیکھتے ہیں، ایسے بچوں کو میں تعلیم دیتی ہوں. اچھا، اوکے. میں جس ایریا میں بیٹھی ہوں مجھے پہلے نہیں پتا تھا، لیکن وہاں پہ ڈرگس کی اور یہ جو بدماش ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے بھی چیلنجز ہوتے ہیں کیونکہ میں نے بھگتا ہوا ہے ان کو. اچھا، مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ میں نے کیسے سارا فیس کیا، لیکن میں نے فیس کیا. اٹس 4th ایئر اور میں بھی کھڑی ہوں. 4 سال سے آپ یہ کام کر رہی ہیں؟ 4th ایئر ہے، مطلب پراپر کام کر رہی ہوں 4th ایئر. اس سے پہلے تو کوشش کر رہی تھی. کوشش کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ تقریباً 2011 سے کوشش کر رہی ہوں. تو 2011 سے ہاں، پھر کووڈ 13 سے. سال ہو گئے آپ کو؟ جی، کووڈ سے پہلے میں نے اس کو سٹارٹ کیا اور پھر میں خود ڈیتھ بیڈ پہ آ گئی تھی. ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا، شاید یہی بچے مجھے کھینچ کے واپس لائیں، کیونکہ ڈاکٹرز نے بول دیا تھا میرے ہسبینڈ کو کہ اب ان کا جو ہے نا، بتا دیں آپ ان کے مدر کو بتا دیں کہ اب کوئی چانس نہیں ہے. لیکن بس اللہ کی قدرت ہے، میں زندہ کھڑی ہوں. آپ کے اپنے بھی بچے ہیں؟ 3 بچے ہیں. 3 بچے ہیں. اور یہ جن کو آپ پڑھاتی ہیں، یہ اب تک کتنوں کو پڑھا چکی ہوں گی؟ سینکڑوں میں ہوں گے 13 سال میں؟ میرے خیال میں کوئی 1000 کے قریب تو نکلے ہیں میرے پاس سے اوکے. 4تھے سال میں، کیونکہ بچے سوئچ بہت زیادہ کر رہے ہیں، بچے شفل بہت کر رہے ہیں، نکل جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. اور یہ سب کے سب وہ بچے ہیں کہ جو غریب نادار، یعنی جن کے والدین افورڈ نہیں کر سکتے. حالانکہ حکومت کی طرف سے تو فری ہے، تو اس کے باوجود وہ ان گورنمنٹ اسکولس میں بھی نہیں جاتے. یہ وہ بچے ہیں جو گلیوں میں رہنا پسند کرتے ہیں. مدرس کوشش کرتی ہیں، کبھی نہیں بھی کرتی، بس چھوڑ دیتی ہیں. بچیاں جو ہیں ان کو عادت ہو گئی ہے، وہ پڑھنا نہیں چاہتے، تو ہم ان کو اس طرح کی ایجوکیشن پرووائڈ کریں نا جو انجوائے کریں اور بھاگ کے آئیں. اوکے. کن کن شہروں میں آپ نے پڑھایا ہے بچوں کو؟ نہیں، ابھی تو میں نے کراچی، اچھا اسلام آباد میں نے ٹرائی کیا تھا، کوشش کی تھی، بیٹھکیں لگائی تھی بچوں کے ساتھ ان کی. کتنے عرصے تک؟ 1 سال. 1 سال. 1 مشکل سال. ہے اسلام آباد؟ نہیں، اسلام آباد مشکل نہیں، بس میرا ٹائم پورا ہو گیا تھا وہاں پہ. اچھا ٹھیک ہے. میں نے وہاں پہ بیٹھکیں لگائیں بچوں کے ساتھ، عیدیں منائیں، ان کے ساتھ باتیں کی، ان کے ساتھ ڈسکشنز کیے. پھر ہم نے کرکٹ ٹیم بھی جنریٹ کی تھی، پھر ہم نے ان کے میچز بھی کرائے تھے. لیکن وہ کچھ فون میرا ٹوٹ گیا تھا، تو اس میں سے ڈیٹا سارا ڈیلیٹ ہو چکا ہے، تو وہ کبھی میں اس کو پبلش نہیں کر پائی، کبھی بتا نہیں پائی لوگوں کو. ہم نے ڈھوک کالا خان میں، گلشن دادن خان میں یہ کام کیے ہوئے ہیں. تو والدین چاہتے نہیں ہیں کہ ان کے بچے، یعنی ظاہر ہے وہ گھر سے باہر نکلیں گے کچرا چنتے ہوئے یا کسی میکینک کے پاس کام کریں گے تو کچھ نہ کچھ دیہڑی گھر پہ لے کر آئیں گے جس سے چولہا چلے گا. ظاہر ہے تو وہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ بیوی کدھر سے آ گئی ہیں پڑھانے کے لیے، ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں. کچھ پیرنٹس واقعی چاہتے ہیں اور کچھ پیرنٹس نہیں چاہتے. پھر ہم کو ان کو فورسفلی لے کر آنا ہوتا ہے. وہ 1-2 مہینے آتے ہیں. ارلیئر تو میں نے کیا یونیفارم، بکس، ہر چیز خود ہی پرووائڈ کی، سب کچھ اتنا انویسٹ کیا. پھر وہ کیا ہوتا تھا، پورا کا پورا 20 بچوں کا، 25 بچوں کا پورا گروپ نکل گیا. میرا بہت نقصان ہونے لگا، تو میں نے تھوڑی سی فیس لگائی. پیرنٹس صرف اپنا فریڈم چاہتے ہیں. پیرنٹس چاہتے ہیں بچہ بس ہماری جان چھوڑ دے، جو اس کمیونٹی کے لوگ ہیں. اچھا، یہاں پہ فادرز بڑے اچھے بھی اگر کہیں جاب کر رہے تھے، ڈرگ لی، ڈیتھ ہو گئی، پھر مدرز وڈو ہو گئیں. تو یہاں پہ اس کمیونٹی میں یہ لوگ بھی ہیں. بچے بھی پھر وہ اس ڈرگز راہ پہ لیتے چلتے ہیں. ہیں. میں نے خود کاؤنسلنگ کی بچوں کی، بڑے بچوں کی، کیونکہ میں نے ایج لمٹ نہیں رکھی. میں نے کہا ہے کہ ایجوکیشن فار آل، ہر کسی کو تعلیم کا حق ہے. ماؤں کو بولا ہے آؤ، آپ کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، آپ جب بھی چاہو آپ آؤ، ہم آپ کو پڑھائیں گے. ایٹ لیسٹ آپ لٹریٹ تو ہو. کل کو آپ سے کوئی الٹی سیدھی چیز سائن کرا لیتا ہے، کم از کم آپ اس کو پڑھ تو سکو، سمجھ تو سکو، انڈرسٹینڈ تو کرو. میم واٹ میڈ یو ٹو ڈو سو؟ آپ کو کیا پڑی ہے؟ آپ گھر سے اٹھیں، 13 سال لگا دی اپنی زندگی کے. آپ کے ماشاء اللہ 3 بچے ہیں، اللہ پاک انہیں بہت اچھی صحت لمبی زندگی دے. تو ظاہر ہے ان پہ بھی آپ اپنا وقت لگاتی ہوں گی، اور ساتھ میں آپ بتا رہے، میں سینکڑوں کا، آپ ہزاروں بچوں کی یا 1000 یا 2000 جو بھی بچے ہیں ان پہ آپ نے اپنی زندگی لگائی، اپنا وقت لگایا. 13 سال ایک لمبا پیریڈ ہے. تو واٹس دا میجر ریزن، واٹس دا کاز بیہائنڈ اٹ؟ میرے فادر میری انسپریشن رہے، کیونکہ وہ چیریٹی ورک میں بہت زیادہ انوالو تھے. فادر نے CSS کیا، لیکن وہ چیریٹی ورک میں اس قدر انوالو تھے. آپ نے اس کا سگا کا نام سنا ہوگا، سندھ گریجویٹس ایسوسیشن. جی. وہ ابو میرے فاؤنڈرز میں سے تھے. اوکے. تو اسلام آباد کا سیٹ اپ، کراچی کا سیٹ اپ، سندھ ماڈل اسکول، یہ سارے انکل اشفاق میمن، انکل یوسف میمن، انکل سلیم میمن کو تو آپ جانتے ہوں گے. تو یہ سارے جو ہیں وہ
ایک انٹر لنک تھے. تو ہم بچپن سے یہ چیزیں دیکھتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں جسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں پہ چھوٹا دماغ ہوتا ہے, اس کو مونٹیسری کی لینگویج میں نمے کہا جاتا ہے, وہ میرے نمے میں اسٹور ہوا ہوا تھا. اچھا, تو یہ وہ جن شخصیات کا آپ نام لے رہی ہیں, آئی ایم شیور کہ لوگ جانتے ہوں گے, یہ ہمارے ملک کے انٹیلیجنسیا یا اکیڈمیا اور جو اشرافیہ جو بہت معززین لوگ ہیں ان میں سے ہیں کہ جنہوں نے بیوروکریٹس, جنہوں نے بہت اچھی اور فائدہ مند پالیسیز دی ہمارے ملک کو. تو وہ تو چلیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن اب آپ نے ایک ایسے پوائنٹ پہ مجھے لے کر آئی ہیں جہاں پہ ایک جرنلسٹک سوال بھی بنتا ہے کہ حکومتوں کا بھی فلا ہے کہیں پہ ان تمام حالات کے پیچھے. اگر آپ کہیں گے تو میں اس کا کھلا جواب دے سکتی ہوں, اگر پلیز, کہیں گے تو میں خاموش ہی رہتی ہوں. جو آپ کہنا چاہتی ہیں, اٹس یور کال. بینگ اے وومن نا, میں اکیلی پڑ گئی ہوں لٹرلی. مطلب مجھے اتنا اکیلاپن محسوس ہوتا ہے, برڈن محسوس ہوتا ہے, لیکن خدا کا شکر ہے میرے دل میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ میں اس اسکول کو بند کر دوں. مجھے سپورٹ نہیں ملتی, الٹا مجھے کرٹیسائز کیا جاتا ہے. بہت کون سارے کرتا ہے؟ لوگ کرتے ہیں. اب میں نے آپ کتنے بچوں کو پڑھا رہی ہیں ابھی؟ اس وقت تو میرے پاس کوئی 250 کا بچہ ہے اسکول میں. 250 بچوں کو آپ پڑھا رہی ہیں لوگ اور لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں آپ کو. کرٹیسائز کرتے ہیں. کیا کرٹیسائز کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں آپ کا اسکول جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہے, کوئی آپ نے کوئی ایسا پیپر ورک نہیں کیا ہوا جس کی وجہ سے ہمیں کوئی ملے. اچھا, مجھے کہا گیا کہ آپ لگاؤ سولر سسٹم لگاؤ. کسی نے میری بات مطلب کسی نے مجھے خود اپروچ کیا, آپ سولر سسٹم لگاؤ. پھر وہ ملک سے باہر چلے گئے, ٹھیک ہے. وہاں سے مجھے انہوں نے ڈائریکٹ کال کی, آپ لگاؤ, فنڈنگ میں آپ کو کروں گا. میں بالکل ریلیکس ہو گئی. اب میں اپنی جیب سے پورا لگایا, اس کو ساری رسیدیں بھیجی, پکی رسیدیں دکانوں کی, لالو کھیت سے وہ چیزیں لیں, پکی رسیدیں میں نے ان کو بھیجی. لیکن آخر میں انہوں نے وہی بات, الٹی سیدھی باتیں, اتنے کوشچنس. میں نے کہا کہ شاید لوگوں کو آپ کو اپروچ کرنے کا مقصد ہی غلط ہوتا ہے. آپ کو وہ کسی غلط پرپز کے لیے اپروچ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بیس اس چیز کو بناتے ہیں. یہ میرا بہت سینسٹیو ٹاپک ہے. مطلب میں اگر کسی کو پڑھانا چاہتی ہوں, کسی کی زندگی سنوارنا چاہتی ہوں, ایکچولی میرا مقصد کیا ہے, میں اوپر والا ہاتھ بڑھانا چاہتی ہوں, نیچے والے ہاتھ کو ختم کرنا چاہتی ہوں. میں کہتی ہوں یہ بچے کسی سے بھیک نہ مانگیں, کچھ نہ کچھ کر کے خود جنریٹ کریں, کچھ کر کے اپنی زندگی کو بنائیں اور آگے اسپریڈ کریں. مہرین صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کی منتھلی کاسٹ بھی ظاہر ہوگی. ٹیچرز آپ کے پاس کتنی ہیں؟ 6 ٹیچرس ہیں, تقریباً 1.25 لاکھ کا خرچہ ہے ہمارا. سیلریڈ ہیں وہ ٹیچرز؟ سیلریڈ ہیں, کوئی فری میں کوئی جس جگہ پر آپ ہیں وہ جگہ بھی کرائے پر ہے؟ بالکل رینٹ پر ہے. بجلی وغیرہ کے معاملات سارے؟ بجلی کا تھوڑا سا ہے ہلکا, کیونکہ میں نے کچھ ابھی خرچہ کر کے سارا وہاں پہ بیٹری لگائی ہے اور وہ بلب وغیرہ سارے. بٹ یہ 1.25 لاکھ روپے آپ خود بیئر کر رہی ہیں؟ ہاں, امی ہیلپ کر رہی ہیں کہ ہمارے آپ کریں, آپ کی والدہ کریں, آپ بیئر کر رہی ہیں نا. جی وہ پرسنل ہے, سارا تو پرسنل. آپ 12 مہینے کا لیٹس سے 1.25 لاکھ روپیہ, دیٹ میکس اراؤنڈ لائک 15 لاکھ روپیہ سال کا. 15 لاکھ روپیہ آپ کا جا رہا ہے, اور اس کے باوجود بھی آپ کو باتیں سننی پڑتی ہیں, کرٹیسائز کرتے ہیں لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں آپ کو. مجھے تو اتنا تک بول دیتے ہیں کہ آپ اسے کسی این جی او کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے, آپ خود کیوں کر رہی ہیں. بھائی این جی او کے حوالے کروں گی تو اس کو وہ ٹپکل سسٹم میں کنورٹ کر دیں گے نا. جو سسٹم میں چاہتی ہوں وہ تھوڑی لے کر آئیں گے. جس سسٹم میں آ کے یہ اس طرح کا بچہ پڑھنے لگا ہے, میرے پاس بچہ ہے جو اتنا بڑا ہے, کیا ایج ہوگی, 14-15 اس کی ایج ہوگی, وہ اب 1 کلاس میں آیا ہے. تو بچے موٹیویٹ ہو کے آ رہے ہیں نا. ایک بچہ رکشا چلا رہا تھا, وہ میرے پاس آیا. پھر میں نے کہا ایک کام کرتے نا, ہم لوگ چپس کا وہ چلاتے تاکہ ہماری تھوڑی سی اور سپورٹ ہو جائے. تو جو کارٹ ایک ہوتا ہے, چپس کا کارٹ چلائیں تاکہ اس طرح وہاں کی سے. چیزیں بھی میں سوچتی رہی بچوں کے ساتھ مل کے. وہ میری بہن, آپ جو کام کر رہی ہیں, میری گزارش سن لیں, یہ جن 250 بچوں کو آپ پڑھا رہی ہیں, جو جہاد آپ کر رہی ہیں, اس کے لیے 15 لاکھ روپے سالانہ کوئی قیمت ہی نہیں ہے, کوئی قیمت نہیں ہے. تو آپ, میری تو گزارش ہوگی آپ بالکل ڈی موٹیویٹ نہ ہوں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. سب سے پہلے تو اللہ پاک آپ کے ساتھ ہیں. تو جو کام, جو کاز آپ کا ہے, ہم سب کے یہ 15 لاکھ روپے کیا, ہماری جانیں قربان اس کاز کے پیچھے. اور اللہ پاک آپ کو مزید ہمت دے, طاقت عطا کرے کہ آپ یہ کام کر سکیں. مجھے بس کچھ بنیادی چیزیں آپ بتائیں کہ اگر اس کام کو آپ بڑھاتی ہیں, اور آپ ظاہر ہے 250 اس ملک میں, آئی ایم شیور آپ ایجوکیشنسٹ ہیں, آپ کو پتہ ہوگا کہ 2 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں. اس میں سے کتنے کچرا چنتے ہیں, کتنے گلی محلے میں یا سڑکوں پر بھیک مانگتے ہیں, یا کتنے کسی دکان پر مزدوری کرتے ہیں, چائلڈ لیبر میں وہ استعمال ہوتے ہیں. بٹ دین اگین وہ تعلیم حاصل نہیں کر رہے, وہ اسکول تو نہیں جا رہے.
تو آپ کا کیا ویژن ہے کہ آپ نے اس کو بڑھانے کا سوچا ہے یا بس اپنے تئیں جتنا کر سکتی ہوں میں وہی کروں گی؟ نہیں، کوشش تو مسلسل کوشش کر رہی ہوں، اپروچ کر رہی ہوں لوگوں کو، آگے واٹس یور جا رہی ویژن؟ ہوں، میٹنگ کر رہی ہوں. دیکھیں میرا جو ویژن ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے جو چیز سوچ کے میں آئی تھی، میں نے ایک ہاسٹل بنانا ہے جس میں نے 5 دن بچوں کو رکھنا ہے اور 2 دن وہ اپنے گھر جائیں. 5 دن میں ان کی پراپر تربیت کرنا چاہتی ہوں، جو میرا ایک ویژن تھا، جس ویژن کو لے کے میں نے اسکول اسٹارٹ کیا تھا. لیکن اوبویسلی خرچہ ہے، میں نے مدرسہ بنانا چاہ کھانا، رہی ہیں؟ مدرسہ نہیں، عائشہ، ہاسٹل جہاں پہ بچے پڑھیں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم، لیکن ذرا ماڈرنائز وے میں، اوکے. کیونکہ ہم آڈیو ویژول اور اے آئی رہیں کی گے کیوں؟ طرف، آپ ٹھہرا کیوں رہیں گے ان کو؟ تاکہ وہ اس ماحول سے دور ہو نا، ان کی اچھا ہاں، اچھا ہاں ٹھیک ہے. جن بچوں کو آپ نے ٹھہرانا ہے وہ پھر اس گلی محلے سے باہر نکل اس آئیں. گلی محلے سے باہر نکلیں تو اوکے وہ ہاں چینج ٹھیک لائیں ہے. گے نا سوسائٹی میں، ورنہ او ان کی یس. مینٹیلٹی تو وہی رہنی ہے، وہ وہی باتیں سنیں گے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے، وہ اسی طریقے سے رہیں گے. دیکھیں ہماری سوچ ہمیں بدلتی ہے، اگر ہم اچھا سوچیں گے تو اچھا ہوگا، اچھا نہیں سوچیں گے تو کیسے اچھا ہوگا؟ آپ کو نہیں لگتا یہ تو حکومت کا کام، ریاست کا کام ہے، اسٹیٹ کا کام ہے؟ ریاست دکھتی تو ہے، بولتے ہوئے بہت زیادہ چیزیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے. میری مطلب کوشش، سڑکوں پر ہم ڈانٹتے بھی ہیں، دھتکار بھی دیتے ہیں، وائپر لیے ہوئے، کوئی پین بیچ رہا ہے، کوئی کھلونے بیچ رہا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں بیچ رہا، صرف بھیک مانگ رہا ہے. بھیک تو مانگ یہ رہے ہیں. بچے بھی تو ہمارے ہی بچے ہیں نا. میں نے بہت سارے بچوں کو کوشش کی اپنے پاس لانے کی، میں نے ان کو نمبرز دیے، راستوں میں کھڑے ہو کے، جیسے اگر ہم کہیں چائے پینے کھڑے ہو جاتے ہیں، جوس پینے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی چیز بچے آ جاتے ہیں، میں ان کو بولتی ہوں بیٹا پڑھو گے، میرا اسکول ہے، آ جاؤ میرے پاس، میں اپنا نمبر لکھ کے دیتی ہوں، لیکن کوئی بھی نہیں آتا. میم یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے مجھے تو اس سوال کا جواب پتہ ہے، آپ کام بھی اسی کام اس پہ کاز پہ کر رہی ہیں، آپ تو ڈیفینیٹلی فالو کر رہی ہیں، بٹ ایک جواب جو ظاہر ہے دیکھنے والے، اور خدا کرے کہ وہ بچے اگر ان تک یہ میسج پہنچ سکے کہ پڑھائی کیوں ضروری ہے، تعلیم کیوں ضروری ہے، اگر آپ کے پاس وہ آتے ہیں یا وہ خود سے بھی کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، وہ پڑھائی کی لگن کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں بچوں کو پڑھنا اس لیے کیونکہ انہوں نے پاکستان کا ایک باشعور شہری بننا ہے. اگر ان کو سویلائز سٹیزن بننا ہے تو ان کو پڑھنا ضروری ہے. انفارمیشن، کسی سے بات کیسے کرتے ہیں، کسی سے کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں، کہاں اسٹاپ کرنا ہے، کہاں اسٹارٹ کرنا ہے، کہاں، مطلب ہمیں بحث نہیں کرنی. اور یہ جو چھوٹا طبقہ ہے یہ بحث کرتا ہے، بحث برائے بحث. پھر وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ وہ میمز چل رہے ہوتے ہیں، چھوٹا دماغ بڑا دماغ، یہ والی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. میں چاہتی ہوں ان کے براڈ ویژنز ہو، وہ بہت زیادہ ایک بہتر زندگی گزارے، ایک پیسفل انسان بنے، نہ لوگوں سے بحث کریں، نہ لڑائی جھگڑا کریں. کیونکہ جس کمیونٹی میں بیٹھی ہوں نا، وہاں وہ بہت برے طریقے سے لڑتے اچھا، ہیں. غربت کی وجہ سے کرائم بھی جنم دیتا ہے؟ یہاں پہ اس دن بھی پولیس کی گاڑی میں ایک بندے کو لائے تھے، یہاں پہ ڈان سسٹم بھی ہے. اچھا، یہ لیکن ڈان اللہ کا سسٹم شکر ہے کیا کہ وہ ہوتا ہے؟ ڈان سسٹم جیسے وہ انڈیا کی موویز میں نہیں دکھا رہے ہوتے کہ وہ ایریا کا ڈان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہاں کا آپ گنڈا کے ایریا ہوتا کا ہے. بھی کوئی ڈان ہے؟ ہمارے ایریا کے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ابھی تک میرے پاس پہنچا نہیں. اچھا، آپ کو تنگ نہیں کرتے؟ ان کو پتہ ہے یہ مجھے خاتون میرے پاس پیسفل ہیں؟ کوئی نہیں آیا ابھی تک، کوئی ایسی چیز نہ میں ان نے کو کی. تھریٹ محسوس ہوتی ہے کہ یہ ہمارے بچوں کو ان کا خراب کر بچہ رہی میرے پاس پڑھا، ایک بیٹی اور ایک بیٹا. اچھا وہ بچہ جو تھا نا، اس نے ایک رنگ پہنی ہوئی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ میری جو ہے رنگ جو ہے نا، اتنی بہت موٹی سی رنگ تھی، یہ میری مطلب اب بابا کے بعد میں بنوں گا یہاں کا ڈان. ہے؟ تو اس نے وہ رنگ پہنی ہوئی تھی، بڑی بلیک عجیب سی نا، سلور اور بلیک ٹائپ کی. آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ آپ اس سوچ کو تبدیل کریں؟ میں سوچ کو تبدیل کرنا چاہ رہی ہوں. جو معاشرے میں میرا اسٹیپ ہے اور یہ ساری جو محنت ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ معاشرے میں سوچ تبدیل ہو، ہم پیسفل انسان بنیں اور ہمارا پاکستان بہت اچھا ہو. دیکھیں پاکستان کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، میرے پاس بھی آپشن ہے، میرے بہن بھائی باہر رہتے ہیں، امی نے مجھے بہت دفعہ کہا ہے، لیکن میں کبھی بھی پاکستان کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، میں ادی یہاں پہ کام کروں گی. کیڑے کمن میں پیا ودی؟ بس منت ہی ونڑ چاہیاں. اٹس گڈ، اٹس گڈ. مجھے یہ بتائیں آپ کا ویژن کیا ہے؟ آپ مستقبل میں کیا چاہتی ہیں؟ کیا سوچ رکھ کے آپ آگے بڑھنا چاہ رہی ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ یہاں پہ بھی اور انٹیریئر سندھ میں بھی میں اسکول رن کروں. میری بہت کوشش ہے کہ آپ کا جو شاہپور چاکر ہے، اسے تھوڑا سا آگے ایک گوٹ سلیمان ڈہری ہے، میرے پاس جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں کے بڑے جو ہیں وہ میرے جاننے والے ہیں، لیکن میرے پاس فنڈنگ نہیں ہے کہ میں وہاں جا کے اسکول بناؤں. پوری بہت بڑا سا گھر ہے، ٹھیک ہے نا، میں وہاں پہ سب کچھ کر سکتی ہوں، لیکن کیا میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں کہ میں وہاں جا کے سب کچھ کروں. اب میں ہفتے میں ایک چکر بھی اگر لگا لوں، 2 ہفتے میں بھی چکر لگا لوں، آن لائن بھی ان کو لے لوں،
ٹھیک ہے نا, لیکن وہاں پہ ہمارے پاس کوئی اپروچ نہیں. تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ابھی بھی انٹیریئر 1.25 میں روپیہ ماہانہ خود لگا رہی ہیں ایک اسکول پر جہاں پر آپ 250 بچوں کو پڑھاتی ہیں, اور میں یہی لگا رہی ہوں. اتنی ہی کاسٹ تقریباً وہاں لگے گی. یہ تو مجھے نہیں پتا کہ وہاں کتنی کاسٹ لگ سکتی ہے, کیونکہ وہاں کے ٹیچرس کیا ہم سے سیلری لیں گے, کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ وہاں کی لڑکیوں میں کیا اپروچ ہے, ٹیچر کو مجھے اور کتنا ٹرین کرنا پڑے گا, کیونکہ یہاں کا تو مجھے پتہ ہے کہ بچیاں پھر بھی تھوڑی بہت انگریزی سمجھ جاتی ہیں. وہاں جب میں نے یہ بھی یوٹیوب پہ پڑھا ہوا ہے, وہاں جب میں نے بچوں کو انٹرویو کیا, میں نے ان سے بات کی, تو لڑکوں میں پھر بھی شعور تھا, بچیوں میں تو نل. ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ فیوچر میں بھی کچھ بننا ہوتا ہے. یہ بہت عجیب ایک ریاکشن تھا. تو میں چاہ رہی ہوں میرا جو ویژن ہے, میرا اسکول جو ہے وہ انٹیریئر سندھ میں پھیلے, کیونکہ پنجاب میں تو کام ہو رہا ہے, ہم نے خود ماڈل اسکول سے پڑھے اور بہترین چل رہے ہیں. سندھ میں نہیں ہو رہا یہ کام, سندھ میں لوکل سطح پر نہیں ہو رہا, اس لیول پہ نہیں ہو رہا. ہر جگہ اسکول ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ لیول نہیں ہے جو میں چاہ رہی ہوں, جو میں سمجھ آ رہی ہوں, جو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ یہ لیول ہونا چاہیے. بچوں کو کس طرح سے آپ ٹرین کرو, ان کو نالج دو. دیکھو میں چاہتی ہوں بچہ آٹو پائلٹ پہ آئے, آپ بچے کو اس طرح سے ٹرین کرو کہ وہ سیلف اسٹڈی کی طرف آئے, اس کے اندر شوق پیدا ہو کہ مجھے پڑھنا ہے, کچھ بننا ہے. اب جو اندر سے نہیں آئے گا تو وہ کس طرح سے. اچھا ادی, میں ایک گزارش آپ سے کروں, جب ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں نا متعلقہ افسران سے, افسران بالا سے, بیوروکریٹ سے, ایون پولیٹیشین سے, میں سندھ لیول کی بھی آپ سے بات کروں, کہ اگر تعلیم کے بارے میں ان سے پوچھیں تو وہ کوئی 1 درجن سے زائد ڈونرز اور جو انٹرنیشنل ادارے ہیں, بین الاقوامی ادارے, وہ گنوا دیتے ہیں. ٹو بی آنیسٹ, خبروں میں دیکھیں وہ واقعی اس ادارے کی طرف سے کوئی نہ کوئی ٹیم پاکستان میں آئی ہوئی ہوتی ہے, ان کی ایک کوئی سب کمیٹی ٹیم جو ہے وہ یہاں پہ ڈپیوٹیڈ ہوتی ہے. اتنے پروگرامز, سیمینارز, کانفرنسز, ورک شاپس, ایگزیبیشنز, کیا کراچی اور کیا کوئی گوٹھ گاؤں دیہات ہر جگہ پر ہو رہے ہیں. اگر آپ گورنمنٹ کی سطح پر بات کریں تو وہ کہیں گے کہ جی یہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, یا دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں, یا راوی چین چین لکھتا ہے. بٹ دین نہ صرف آپ سے مل کر, بلکہ اگر انہی گاؤں دیہات گوٹھوں میں جائیں تو بچے ننگے پاؤں, تن پہ کپڑے نہیں ہیں, تعلیم دور کی بات, ناک بہہ رہی ہے. سائملٹینیسلی اگر آپ ان کے والدین سے بات کریں تو وہ راضی نہیں ہیں اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجنے کے لیے. ساتھ ہی ساتھ میں اگر فگرز پہ جائیں تو وہ جو 2 کروڑ کے فگرز ہیں وہ آئی ایم شیور کہ وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, وہ کم نہیں ہو رہے ہیں جو بچے اسکولوں سے باہر ہیں. تو یہ اتنا تضاد, آپ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں, مجھے ذرا پکچر دکھائیں. میں کل کو کیمرہ لے کے اگر کسی سڑک پہ جاتا ہوں باہر, یا کسی گاؤں دیہات میں جاتا ہوں, تو میں ہماری سرکار کی بات مانوں جو کہہ رہے ہیں کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں, یا جو مجھے کیمرے کی آنکھ دکھا رہی ہے میں اس کو مانوں؟ گراؤنڈ ریالٹیز, ابھی پچھلے دنوں میں جب گاؤں گئی تھی اور میں نے بچوں کو انٹرویو کیا تھا, تو گراؤنڈ ریالٹیز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. بچے آدھا 1 گھنٹہ ٹریول کر کے ایک جگہ جاتے ہیں, پڑھ کے واپس آتے ہیں, لیکن ان کے اندر وہ گرومنگ نہیں ہے, ان کے اندر وہ اویئرنیس نہیں ہے. اچھا, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی میں نے شاید میجر بننا ہے, میں نے ڈاکٹر بننا ہے, لیکن اس کے کپڑے وہی میلے, پیر اس کے گندے, اس کے ناخن بڑھے ہوئے, ناخن میں مٹی, فیس نہیں دھلا ہوا, بال نہیں بنے ہوئے. بھائی میں اپنے بچوں کو بولتی ہوں بال بناؤ, اچھا یونیفارم پہنو, ایک طرح کے نظر آؤ, صاف ستھرے ہو, دیکھو پیر دھو کے آؤ, ننگے پیر نہیں آنا, یہ سارے مینرز. چپل رکھتے ہو تو آپ کی لائن سے ہونی چاہیے. مطلب اچھا میم, یہ تربیت ہمارے بھی بچپن میں اسکول میں ہوتی تھی کہ شوز پالش ہونے چاہیے اور ساکس پہنے ہوئے ہونے چاہیے. یاد ہے آپ کو بولتے تھے کہ نا شوز میں شکل نظر آنی ہاں چاہیے. ہاں, ارے شوز میں شکل, ہمارے تو اسکول میں نائی بیٹھا ہوتا تھا کہ اگر بال تھوڑے سے بڑے ہو یہاں جائیں سے تو وہ کاٹے. اس دور میں شاید 2 روپے یا 5 روپے لیتے تھے, وہ مشین پھیر دیتا تھا. اور اچھا, وہ ہمارے تو ٹیچر یہاں سے لڑکوں کو یوں. ایسے ہی ہے. تو دا پوائنٹ از, مطلب یہ ڈسپلن مینٹین ہوتا تھا نا. صبح کی اسمبلی کیوں ہوتی ہے؟ وہ اسمبلی اسی لیے ہوتی ہے کہ جب تلاوت اور دعائیں اور ترانہ, اور ساتھ میں وہ ایک لائن رو بنا کے جب بچے اسکول اپنی کلاسز کی طرف جاتے ہیں, تو وہاں پر کلاس ٹیچر یا پی ٹی ٹیچر کھڑے ہو کے یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بچوں نے یونیفارمٹی اپنائی ہوئی ہے یا نہیں, وہ یکسانیت ہے اس میں یا نہیں. کوئی بچہ اپنی طرف سے کوئی وکھرے کپڑے یا وکھرے جاگرز یا کوئی ڈفرینٹ اسٹائل بنا کے نہیں آیا. تو یہ ڈسپلن تو ہم نے اسکولوں سے ہی سیکھا. بالکل. اب تو اگر آپ کو ڈسپلن سکھانا ہے بچے کو تو آپ کو اتنا پیکٹ منتھلی دینا ہے, تب آپ کا بچہ ڈسپلن سیکھے گا, یا پھر آپ خود دو. یہ پیکٹ کس چیز کا؟ چپس کا پیکٹ ہے, پیسوں کا پیکٹ. پیسوں کا پیکٹ. اتنے پیسے دو گے تو آپ کا بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے گا. ہاں,
لیکن ہمارا ٹیچرس کو بھی تو پے نہیں کیا جاتا نا پراپر. اگر دیکھو تو اتنے کم پیسے دیے جاتے ہیں اور پھر اس کو 30 بچوں کی کلاس میں بٹھا دیا جاتا ہے, پھر ٹیچر کہاں سے امپلیمنٹ کرے گی, پڑھائے گی. اچھا, میں نے اپنے لائف میں ایسے اسکولس چلائے جن میں نے لرننگ ڈیفیکلٹیز کے بچوں کو چلائے, کیونکہ میری سب سے بڑی بیٹی ہے, وہ اس کو ڈسلیکسیا ہے, وہ لاء کر رہی ہے, لیکن ابھی بھی اس کے ساتھ اسپیلنگس کے مسئلے ہوتے ہیں. اور چھوٹا بیٹا تو آٹسٹک ہے. تو وہ بچی سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا, اور میں نے ایسے بچوں کو اسکول سے تھوڑا ٹائم ہٹایا, مہینہ ڈیڑھ, اور ان کی جو ڈیفیشنسیز ہیں اس کو کور کروایا. یہی چیز میں اپنے اسکول میں امپلیمنٹ کر رہی ہوں کہ بچوں کی جو ڈیفیشنسیز ہیں, جو اس کا فوکسڈ ایریا ہے, جہاں وہ لیک کر رہا ہے, اس کو میں نے کور کیا تاکہ وہ نارمل بچوں کے پیس پہ چلے. آپ اپنے بچوں کو بھی پورا وقت دینے کے باوجود اور اس کے ساتھ ساتھ آپ معاشرے کے بچوں کو بھی سدھار رہی ہیں. سو آئی بلیو اس سے بڑا کوئی اور میسیج اس پوری گفتگو اس پوڈ کاسٹ کا ہو نہیں سکتا جو ہم اپنے ناظرین تک پہنچا سکیں. یہ میم یقین مانیں, آپ شاید بات کرتے ہوئے ہمیں بتا رہی ہیں کہ آپ کو موٹیویشن کی ضرورت ہے. ٹرسٹ می, یو یور سیلف, آپ خود ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی زندہ مثال ہیں موٹیویشن کی, ہمت کی, جستجو کی, ویمن امپاورمنٹ کی. اور جتنی بہادر آپ ہیں اتنی آپ دکھتی نہیں ہیں, بٹ یقین مانیں کہ ہم سب کی دعائیں, دل سے نیک تمنا, نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. نہیں, میں ایموشنلی اندر سے ہوں کریکٹ. جو میں چیزیں دیکھتی ہوں, میں سپورٹ کی جو امید رکھتی ہوں. اب دیکھیں نا, میں سلو امپلیمنٹ کر کے 4 سال میں یہاں تک پہنچی ہوں. اب میں 4th ایئر میں جا کے 6 کلاس تک لے کر آئی ہوں. فرنیچر میں قسطوں پہ لے رہی ہوں, اور کھانا میں نے اسٹارٹ کیا تھا وہ میں نے بند کر دیا. تو obviously اب ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے. لیکن بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے جی, ہم نے 2 سال کھلایا, لیکن اب میں نہیں کھلا سکتی, مجھے بہت مہنگا پڑتا ہے. جو بچے واقعی غریب ہوتے تھے نا, ان کو میں پراپر کھانا, ہمارے لنچ سرو ہوتا تھا. میرے جو وزڈم ٹری کا جو پیج ہے اس کے اوپر ویڈیوز ہیں کہ اور وہ. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ اس کھانے کی وجہ سے بھی بچے وہاں پر آتے ہیں؟ نہیں, بچوں کو کھانے کی ضرورت نہیں. جب میں نے پیرنٹس سے بات کی, میں پیرنٹس سے بات کرتی ہوں, تو انہوں نے کہا کہ کھانا مت دو, ہمارے بچوں کو پڑھاؤ. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ پیرنٹ نہیں چاہتا ان کا بچہ نہ پڑھے, لیکن جب آپ پیرنٹ کو دیکھو, یہ پیرنٹ جو ہے نا سکون چاہتا ہے. اگر آپ اس کو فورس کرو کہ بچے کو ہوم ورک کراؤ, بچے کو بھیجو, نہیں کرے گا وہ. آپ بچے کو خود سے موٹیویٹ کرو. اب آپ کا 1 to 1 کا کام ہے, آپ کو بچے کو ٹرین کرنا ہے کہ تم نے ریگولر اسکول آنا ہے. مدر کو اگر بولو گے تو مدر نے اس کو بٹھا دینا ہے. آج سے 4 سال پہلے اور آج کے آپ کے ہی پڑھائے ہوئے بچے کے اندر آپ فرق دیکھتی ہیں؟ دوسرے اسکول میں پڑھ رہے ہیں جن کو, یہ وہ ڈراپ آؤٹس تھے جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, اب وہ آرام سے چمچماتے ہوئے جوتے پہن کے اسکول جاتے ہیں. تو یہ میری اچیومنٹ ہے نا. خوشی ہوتی ہے بہت. اچھا, دکھ ہوتا ہے کہ میرے پاس سے چلا گیا, کیونکہ میری نا ان بچوں کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ ہے. نہیں, لیکن پھر وہ ایک دھارے میں آ گیا ہے, آپ کے پاس سے چلا گیا, کیا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ریگولر اسکول میں داخلہ گیا نا, آگے بڑھ گیا. اگر میرے پاس کا بچہ جو اس کو اسکول میں نہیں کوئی لیتا تھا, کوئی ایڈمیشن, ماں کے میرے پاس رو رہی ہے, میں اس کو پڑھا رہی ہوں. اچھا, اتنا ڈھیٹ بچہ, میرے پاس ایک ٹیچر میں نے رکھی تھی, 2 ہسبینڈ اینڈ وائف, وہ مارتی تھی, یہ بچے ایسے ہوتے ہیں, یہ بچے ایسے ہوتے ہیں, مارتی تھی اس کو, نیل پڑ جاتے تھے. میں پکڑ کے بلا کے واپس لاتی تھی, پھر میری وجہ سے وہ بچے واپس آتے تھے. تو obviously جب اس کی وہ ڈیفیشنسی ختم ہو گئی نا, جہاں وہ لیک کر رہا تھا, تو وہ پراپر اسکول میں جا رہا ہے. یعنی آپ وہ میکینک ہیں کہ جو بند گاڑی کو رواں کر کے اور پھر ریس میں بھگاتی ہیں؟ جی, وہ ریس میں خود ہی بھاگتے ہیں. نہیں, بھگانا میرا کام نہیں ہے, اس کا کام ہے بھاگنا. مطلب میں اس کو آٹو پائلٹ پہ لانا چاہتی ہوں, یہ میرا موٹیو ہے. لانا چاہتی ہیں یا لانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں؟ کچھ حد تک کامیاب ہوئی. ابھی تو سٹارٹ ہے نا, ابھی تو شروعات ہے. ابھی تو سمجھو کہ کوئی 50-60 کے قریب بچہ آٹو پائلٹ پہ چلا گیا ہے دوسرے اسکولز میں. لیکن ابھی بھی میں نے دیکھا کہ میرے پاس کے کچھ بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں اور وہی گندی حالت میں گھوم رہے ہیں. میں آئی ایم ٹیلنگ یو, آپ بہت بڑا کام کر رہی ہیں. اگر کوئی بچے ابھی بھی گندی حالت میں ہیں تو وہ یہ ذمہ آپ نے لیا, اٹس سو گریٹ آف یو. یہ ذمہ میں نے لینا تھا کہ میں کم از کم ایک بچے کو پڑھاتا اور اس کو میٹرک کرواتا, اور اس ملک میں رہنے والا ہر وہ شخص کہ جو اس قابل ہے, مان لیں 2 کروڑ لوگ بھی اگر یہ ذمہ لے لیں کہ ہم ایک بچے کا ذمہ لیں گے, تو یہ 2 کروڑ بچے باہر نہ ہوں. تو آپ جو کام کر رہی ہیں, ٹرسٹ می, اس میں آپ اپنی ڈیفیسٹ یا کوئی کمی محسوس نہ کریں, بلکہ 250 بچے یہ, اور جو 60-70 بچے آپ پاس آؤٹ کر چکی ہیں, یعنی وہ ریگولر اسکولز میں داخل ہو چکے ہیں, اٹس اے بگ نمبر, اٹس اے ہیوج نمبر. خدا کرے کہ اللہ پاک آپ کی مزید ہمت میں, حوصلے میں اضافہ فرمائے, آپ کی مدد فرمائے.
اور آج کے یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد یہ تھا, جو میری گفتگو بہت مختصر سی ملاقات آپ سے جو دن میں ہوئی, اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم یہ پروگرام یا یہ پوڈ کاسٹ ہم کریں. بٹ دا پوائنٹ از کہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے, اور میں ہماری طرف سے, ہماری ٹیم کی طرف سے, اور جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں, پلیز آئی کین اونلی ریکویسٹ, میں آپ سے گزارش کر سکتا ہوں, بلکہ میرا بنتا نہیں ہے, یہ ہر وہ باضمیر شخص جو چاہے ہمیں کامنٹ کر کے رابطہ کرے, میم سے ڈائریکٹلی رابطہ کرے, اور وزڈم ٹری کے پیج پہ جا کے ان سے رابطہ کریں, یا کسی بھی صورت میں ان سے رابطہ کریں. اٹس ناٹ اے مارکیٹنگ کیمپین, ٹرسٹ می, اٹس انٹائرلی اے پوڈ کاسٹ, اے شو کہ جو ہم اس دل سے اور اس نیت سے کر رہے ہیں کہ جس میں ان بچوں کا زیادہ سے زیادہ بھلا ہو سکے, جن کی تصویریں, جن کی فوٹیجز آپ نے اس پوڈ کاسٹ میں دیکھی ہیں. فیو لاسٹ ورڈس اگر کچھ کہنا چاہیں آپ. میں یہ کہوں گی کہ اپنے آپ کو لوگوں کی جگہ رکھ کے سوچنا چاہیے. ہمیں فیل کرنا چاہیے, ہمیں امپیتھ, سمپتھی نہیں رکھنا چاہیے, ہمیں امپیتھ بن کے سوچنا چاہیے, اس کے شوز میں پیر رکھ کے سوچنا چاہیے, تبھی ہم ایک دوسرے کو فیل کر پائیں گے. اس وقت پاکستان کو ہماری ضرورت ہے, اور اگر ہم بھاگیں گے اور پاکستان کو بھی برا بھلا کہیں گے, اس وقت ہماری نیڈ ہے کہ ہم یونائٹ ہو جائیں, ایک پیس پہ آ جائیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. اور واقعی میں خواتین جو ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہیں, لٹرلی ان کو ایک دوسرے کے کراؤن کو فکس کرنا چاہیے, ایک دوسرے کو کاٹنا نہیں چاہیے. دیکھیں, آپ نے اگر 4 پیسے زیادہ کما لیے نا, اور دوسرے نے 4 پیسے کم کمائے, تو یہ چیز مطلب آپ کی اچیومنٹ نہیں ہے, آپ کے کاٹنے کی وجہ سے. تو بی پازیٹیو, ایک دوسرے کو سپورٹ کرو, کیونکہ اس وقت پاکستان کو ہماری ضرورت ہے. تھینک یو سو ویری مچ میم, بہت شکریہ آپ کا. مہرین قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے ان سے جو باتیں کیں, جو میسج ہمیں ملا, آئی بلیو جتنا بڑا وہ کام کر رہی ہیں, اتنی ہی ہماری دعائیں, ہماری نیک تمنا, نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ پاک ان کو مزید طاقت, ہمت, حوصلہ عطا کرے. اور وہ یہ جو راہ چلتے, سڑک پر چلتے ہوئے جو بچے کھینچ کر اپنے ادارے کی طرف, اس عمارت کی طرف لے کر آ رہی ہیں, جہاں پر نہ صرف تعلیم بلکہ تربیت, ڈسپلن, صاف صفائی, اور کیسے رہنا ہے, کیا بات کرنی ہے, وہ جو تمام معاشرے میں ایک اچھا فرد بننے کی خصوصیات, وہ ٹریٹس جو ان بچوں کو سکھاتی ہیں, ان تک پہنچاتی ہیں. یہ اب دس از ہائی ٹائم, اینڈ دس از ویری مچ رائٹ ٹائم کہ میں, آپ, ملک, ادارے, ریاست, ان کا اور ان جیسے جتنے بھی لوگ, جتنے بھی ادارے ہیں, ان کا ساتھ دیں, اور ان کی بیک بون بنیں, تاکہ الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہی ادارے وہ تمام تر ہمارے معاشرے کی اکائیاں مضبوط کر کے اس معاشرے کی طرف دیتے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے. آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.